بس اتنی ہی دیر مجھے پڑھنا ہے کہ جتنے لوگ ہیں بس انشاءاللہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی. بہت آہستہ آہستہ میں منزل کی طرف بڑھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل کے ذریعے جب کسی کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ خالی ایمان نہیں لاتا ہے، وہ پختہ ایمان لاتا ہے، وہ یقینی ایمان لاتا ہے. بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے، میں اشارہ ہی کر کے آگے بڑھوں گا، کہ جو بغیر فضائل کے ایمان لائے، بغیر فضائل کے، تو جب بغیر فضائل کے ایمان لائے تو وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جیسا نبوت میں آج شک ہوا کبھی شک نہیں ہوا. اور جو فضائل مان کے ایمان لائے ان کے لیے نبی کو کہنا پڑتا ہے سلمان منا اہل البیت. یہ فضائل کا کمال ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کہ فضائل کا کمال ہے کہ فضائل انسان کو پہلے سنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس طرح راغب ہو، وہ ادھر آئے. دیکھیے قرآن کا پورا قرآن ہے، دعائیں بھری پڑی ہیں، مفاتیح اٹھائیے، لیکن ہم ضرورت کے تحت سب چیزیں پڑھتے ہیں. آپ تھوڑا غور کیجیے گا، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا غور کیجیے گا. مثلا ہم جب مفاتیح اٹھاتے ہیں، مفاتیح الجنان پوری دعاؤں سے بھری ہوئی ہے کتاب، لیکن ہم اے ٹو زیڈ نہیں پڑھتے مفاتیح. ہم پہلے ورق سے پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک نہیں پڑھتے ہیں، پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک نہیں پڑھتے، بلکہ اوپر لکھے ہوئے ہر دعا کے فضائل پہلے پڑھتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اوپر لکھے ہوئے ہر دعا کے فضائل پہلے پڑھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں فضائل کے ذریعے کہ یہ دعا ہمارے مطلب کی ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. ہمیں دیکھیں یہ باتیں ہیں نا، تو یہ بھائی آپ بتائیے ہر دعا، جب آپ دعا ہی کے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی بھی دعا اٹھا کے پڑھ لیں، لیکن نہیں، پہلے فضائل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کون سی دعا ہے کہ جو ہماری ضرورت کے تحت ہے. تو یہ دعا تک آپ کیسے پہنچے؟ جو آپ کی ضرورت کے تحت دعا تھی اس دعا تک کس نے پہنچایا؟ فضائل نے پہنچایا. اور کر رہے ہیں آپ اس دعا تک جو آپ پہنچے تو فضائل کے ذریعے پہنچے ہیں. یہی وجہ، یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ امام تک بھی ہم جو پہنچیں گے تو فضائل ہی کے ذریعے پہنچیں گے. آل محمد کے ذریعے جو ہم آل محمد تک پہنچیں گے تو فضائل ہی کے ذریعے پہنچیں گے. یہ مناقب اور یہ فضائل اسی لیے سنائے جاتے ہیں. اور فضائل یہ میرے عزیزوں، اس کو کوئی رائے گا نہ سمجھ لے کہ یہ خطیب علماء ذاکرین یہ واہ واہ سبحان اللہ کے لیے سناتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، یہ تو آپ کا عشق ہے، محبت ہے کہ آپ فضائل پر داد دیتے ہیں، بولتے ہیں. ورنہ مقصد فضائل ایمان کو پختہ کرنا ہے، مقصد فضائل یقین میں اضافہ ہے. اور کر رہے میرے عزیزوں، اس لیے سنائے جاتے ہیں. فضائل پر آپ بولتے ہیں یہ آپ کا عشق ہے، فضائل پر آپ واہ واہ کرتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے. فضائل آل محمد بولتا ہے، لہٰذا آپ بول رہے ہیں میرے عزیزوں. لیکن مقصد فضائل آل محمد تک پہنچانا ہے، مقصد فضائل یقین میں اضافہ ہے، مقصد فضائل محبت میں اضافہ ہے. جس کے جتنے فضائل سنتے رہیں گے اتنا محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آل محمد نے بھی اپنے فضائل بھی بتائے ہیں، اپنے فضائل کا مظاہرہ کیا ہے. اور فضائل آل محمد نے خالی اپنوں میں نہیں بتائے ہیں، اپنوں کو تو سنائے ہیں، غیروں سے اقرار لیا ہے. بھائی اگر آپ تھوڑا آمادہ ہوں تو میں منزل پہ آ جاؤں. بھائی اپنوں کو تو خالی سنائے ہیں کہ میری یہ عظمت ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، میری یہ شان ہے، میں یہ ہوں. یہ تو خالی اپنوں سے اپنوں کو سنائے ہیں. مگر جب غیر ہوتے تھے تو خالی سناتے نہیں تھے، اقرار لیتے تھے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو اٹھائیے احتجاج اور دیکھیے اس میں مولا علی نے اپنا حق چھیننے کے بعد سب سے پہلا جو احتجاج کیا تو چھیننے والے سامنے بیٹھے ہیں اور آواز دی، یہ بتاؤ تم نے ہمارے حق کے خلافت کو کیوں چھینا؟ یہ ہمارا حق تھا. اور جو خلافت کی شرطیں ہیں وہ تم میں پائی جاتی ہیں یا مجھ میں پائی جاتی ہیں. علی اور اقرار کر رہے ہیں دشمنوں سے، یہ بتاؤ جو شرائط خلافت ہیں وہ تم میں پائی جاتی ہیں یا مجھ میں پائی جاتی ہیں؟ سب نے کہا یا علی آپ میں پائی جاتی ہیں. اب علی نے وہ شرطیں گنوانا شروع کی. اب علی یہ بتاؤ
رسول کے داماد تم ہو یا رسول کا داماد میں ہوں، کہا یا علی آپ ہے، کہا شب ہجرت بستر پر تم سوئے یا شب ہجرت بستر پر میں سویا، کہا یا علی آپ سوئے، کہا بدر میں علی، بدر میں مدد کرنے والے نبی کے تم تھے یا میں تھا، آواز آئی یا علی آپ تھے، کہا احد میں تم تھے یا میں تھا، کہا یا علی آپ تھے، کہا خندق میں کل ایمان کا خطاب تمہیں ملا یا مجھے ملا، کہا یا علی آپ کو ملا، کہا کہ خیبر میں علم تمہیں دیا گیا یا مجھے دیا گیا، کہا یا علی آپ کو دیا گیا، بھائی غور کریں آپ، کہا غدیر کے میدان میں سب کو رکوا کے من کن تو مولا تمہارے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے، غور کریں آپ، کہا یا علی آپ کے لیے، یہ علی ان لوگوں سے اقرار کروا رہے ہیں، اقرار لے رہے ہیں، متوجہ ہے نا آپ، آواز دی یہ بتاؤ حدیث طاہر تمہارے لیے ہے یا میرے لیے ہے، کہا یا علی آپ کے لیے ہے، کہا حدیث منزلت تمہارے لیے ہے یا میرے لیے ہے، کہا یا علی آپ کے لیے ہے، کہا نبی نے فضائل تمہارے سنائے ہیں یا ہمارے سنائے ہیں، کہا یا علی آپ کے سنائے ہیں، کہا سورہ برات تم سے چھینا گیا یا مجھ سے چھینا گیا، کہا یا علی آپ سے چھینا گیا، بھائی مولا علی نے اقرار لیا، میں کہوں گا اے میرے مولا جہاں اتنے سوال کیے ہیں اتنا میری طرف سے بھی 2-3 سوال پوچھ لیجئے کہ احد میں پہاڑیوں پر تم بھاگے تھے یا ہم بھاگے تھے، غور کر رہے ہیں، شب ہجرت تم روئے تھے یا ہم روئے تھے، بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پا۔ مولا علی نے مولا علی نے اقرار لیا ہے فضائل کا، اور کیجئے گا اقرار لیا ہے فضائل کا باقاعدہ، فضائل کا اقرار لیا ہے کہ تم مانتے ہو کہ نہیں، سب نے کہا مانتے ہیں، فضائل کا انکار کوئی نہیں کر پایا کیونکہ سب نے دیکھا تھا تو کہا مانتے ہیں، مگر پھر بھی حق کے اہل بیت چھین لیا، اور حق کے اہل بیت چھینا تو سزا قیامت تک ملی، لعنت۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر آمادگی کا اظہار کرے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قیامت تک کے سزا، دیکھیں لعنت سزا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ اسے معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ سزا دی ہے، لعنت کی ہے نا، ظالموں پر لعنت، ابلیس پر لعنت کی گئی ہے، قرآن میں جا بجا آیا ہے نا لفظ لعنت۔ دیکھیے میرے عزیزوں، کچھ لفظ ہوتے ہیں جو قرآنی ہوتے ہیں مگر ان کو بدنام کر دیا گیا، بھائی کیا ہوا یہ، اس کو ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ ایک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے، میں نے کہا تھا، اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں انسانوں کے بنائے ہوئے وسیلوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، اللہ جسے بنائے اس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، مجھے جو کہنا تھا تو میں کہہ گیا۔ ہاں غور کیجئے گا میرے عزیزو، تو اقرار لیا علی نے، انکار کیا ان لوگوں نے حق علی کا، حق اہل بیت کا، فضیلت کا انکار نہیں کیا، اہل بیت کے حق کا انکار کیا، لعنت قیامت تک حصے میں آ گئی۔ اچھا لعنت کا قانون دیکھیے، میں ایک عجیب و غریب طریقے سے آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے لعنت، قرآن آپ پڑھیے، قرآن تو قرآن میں کچھ ہیں احکام کی آیتیں، حکم کی آیتیں، حکم کیے، مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، یہ آیت ہے، حکم کی آیت، تو یہ لفظی طور پہ، قولی طور پہ یہ آیت مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، لیکن فعلی طور پہ ابھی آیت نامکمل ہے، کیوں کہ جب تک نماز نہیں پڑھی جائے گی حکم ہے، فعل نہیں ہے، غور کر رہے ہیں آپ، حکم ہے فعل نہیں ہے، جیسے ہی نماز پڑھی جانے لگی آیت مکمل ہو گئی، کیونکہ جو آیت جو لے کے آئی تھی اس پہ عمل ہو گیا۔ غور کر دیں میرے عزیزو، شاید میں پہنچا سکوں بات کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آیت جو حکم لے کے آئی ہے جب اس پہ عمل ہو جائے تو وہ آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز قائم کرو، نماز پڑھ لی گئی، آیت مکمل ہو گئی، روزہ رکھو، روزہ رکھ لیا گیا، آیت مکمل ہو گئی، حج کرو، حج کر لیا گیا، آیت مکمل ہو گئی۔ آمادہ ہے نا؟ اگر آمادہ ہے تو بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے تھوڑا سا آپ جاگتے رہیے، آج تو میں نے اتنی بھی زحمت نہیں دی آپ کو، ذرا سا بھی کہ آپ آگے آ جائیے، میں وہ بھی زحمت آپ کو نہیں دے رہا ہوں،
تب بھی آپ نہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا, جو جہاں سے بیٹھے ہیں وہیں سے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا میرے عزیزو. غور کیجیے گا میرے عزیزو. تو بس دو اور زحمتیں, آج ایک زحمت یہ ابھی تمام ہو جائے گی, کل کی اور زحمت ہے. اب آپ غور کیجیے گا میرے عزیزو, تھوڑا سا جاگتے رہیے گا تاکہ میں باتیں پہنچا سکوں. حکم مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہیں کہ پانی لے آؤ کسی بچے سے, تو ابھی آپ قولی طور پہ آپ کی بات ہو گئی, مکمل ہے, لیکن جب تک پانی نہیں آئے گا تب تک آپ کی وہ بات پوری مکمل نہیں ہوگی. پانی آپ کے پاس آ گیا تو اب آپ کے پاس دونوں باتیں موجود ہیں, دونوں چیزیں مکمل ہیں, قول بھی فعل بھی. تو آپ اللہ نے ویسے ہی کہا نماز قائم کرو پڑھو, نماز آپ نے پڑھی, آیت مکمل ہو گئی, کیونکہ قول بھی تھا فعل بھی ہو گیا. روزہ رکھو, روزہ رکھا, آیت مکمل. حج کرو, حج کر لیا, آیت مکمل. زکات دو, زکات دی, آیت مکمل. جہاد کرو, میدان میں گئے بھلے ہی بھاگ آئے, آیت مکمل. بھائی تھوڑا تھوڑا کبھی لفظوں پہ غور کر لیا کرے بھائی. دیکھیں میں آہستہ آہستہ کتنی بڑی باتیں کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں, متوجہ ہے نا بھائی. آیت تو مکمل ہو گئی نا, آیت مکمل ہو گئی. جب جو آیت حکم لے کے آئی اس پہ جب عمل ہو گیا تو آیت مکمل. نماز کی آیت آئی, نماز پڑھی, آیت مکمل. روزے کی آیت آئی, روزہ رکھا, آیت مکمل. اب ایک آیت آئی مباہلے میں, کوئی پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. ایک آیت آئی مباہلے میں, مباہلے میں ایک آیت آ رہی ہے. بھائی آیت آئی ہے نا مباہلے میں, متوجہ ہے نا. نبی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے, عیسائی کہہ رہے ہیں بیٹے. ہو رہی ہے بحث, بات ماننے کو تیار نہیں ہے, بات ماننے کو عیسائی کسی طریقے سے, نصارہ تیار ہی نہیں ہے. بات آ گئی مباہلے تک. دیکھیں ایک ہے مجادلہ, ایک ہے مباہلہ, ایک ہے مباحثہ, ایک ہے مناظرہ. کبھی اس پہ بات ہوئی تو تفصیلاً عرض کیا جائے گا. بات آ گئی مباہلے تک, بات مباہلے تک آ گئی. کیا ہوا؟ کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. آج ہو جاتی ہے بات, کیا کرنا ہے؟ کہ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے. بات تو طے ہو گئی نا وہاں پہ, غور کر رہے ہیں آپ, بات تو وہاں طے ہو گئی نا. اب دیکھیں نصارہ ہمیشہ سے بڑے ذہین رہے ہیں, آج بھی کہیں ڈھونڈے مل جائیں تو آپ دیکھیے گا بڑے ذہین ہوتے ہیں. نصارہ عیسائی بہت ذہین ہوتے ہیں. پتہ نہیں مباہلے میں دھوکہ کیسے کھا گئے, پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں, دھوکہ کیسے کھا گئے. کہنے لگے ہاں لے آئیے. اچھا دھوکہ نہیں کھائے تھے, وہ یہ سوچ رہے تھے, اب پھر میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, جو سمجھ گیا وہ لطف اٹھا لے گا. بھائی وہ دھوکہ نہیں کھائے تھے, وہ سوچ رہے تھے نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں کو لاؤ ہم لے آئیں گے, نفسوں کو لاؤ, عورتوں کو لاؤ. وہ سوچ رہے تھے کہ بھائی نبی لے کے آئیں گے تو انہی کو لے کے آئیں گے جن کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں, 7,000 رہتے ہیں, 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں, انہی کو لے کے آئیں گے. تو بھائی لعنت کرنے میں کیا ہے, ہم کر دیں گے ان پر لعنت. بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے, بھائی اشارے میں کر سکتا ہوں, ہم کر دیں گے لعنت. اب جو دیکھا نبی ان کے ساتھ آ ہی نہیں رہے, نبی آ رہے اولاد کے ساتھ, نبی اہل بیت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آواز دی, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہم تو مباہلہ نہ کریں گے. غور کر رہے ہیں آپ, ہم تو مباہلہ نہ کریں گے. اچھا یہی مباہلہ ہی وہ جنگ ہے کہ جس میں جتنے بھی بڑے بڑے بہادر نما تھے, کہاں سے لاؤں لفظ, بہادر نما. دیکھیں ہمارے بزرگ لطف اٹھا رہے ہیں, بہادر نہیں, بہادر نما. دیکھیں ایک ہوتا ہے پتلا, پتلا, اور ایک ہوتا ہے جسم. ہمارا یہ جسم ہے, لیکن جب ہم مال وغیرہ میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ کپڑے پہنے کھڑے رہتے ہیں, پتلا. غور کر رہے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, حرکت نہیں ہے. کیوں؟ کہ انسان نے بنایا ہے. ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ, انسان نے بنایا ہے.
بھائی انسان نے بنایا ہے، انسان نے کسے بنایا ہے؟ کہ اس پتلے کو، اس مجسمے کو تیار کیا۔ مورتیاں دیکھیے نا، پتلا بھائی لوگوں کی مورتیاں بنتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی، وہ بول نہیں سکتی ہیں، بول نہیں سکتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی ہیں، کیوں؟ کہ انسان نے بنایا ہے۔ ابھی آپ نے لطف نہیں اٹھایا، ابھی پہنچ جائیں گے، ایک جملے میں پہنچاؤں گا آپ کو۔ آدم کتنی چیزوں سے بنے؟ 4 عناصر اربع، 4: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ 4 چیزوں سے آدم بنے نا، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یہ 4 چیزوں سے آدم کے پتلے کو بنایا گیا ہے نا۔ اب آدم کو اللہ نے بنایا ہے، خود ہی کہہ رہا دونوں ہاتھوں سے، ہاتھ نہ رکھنے والا دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے تیار ہو گئے آدم، روح آئی، بولنے لگے۔ اب سنیے گا، بولنے لگے۔ بھائی میٹیریل تو پورا آج موجود ہے جس سے آدم بنے، خدا کے لیے تھوڑا جاگیے نا، پورا میٹیریل موجود ہے نا۔ آپ ایک مستری کو، معمار کو میٹیریل دیجئے، اینٹیں لا کے دیجئے، سیمنٹ لا کے دیجئے، مورن لا کے، بالو لا کے دے دیجئے، اس سے کہیے مکان بنا دو، وہ مکان بنا دے گا، میٹیریل پورا۔ ایک درزی کو کپڑے دے دیجئے، اس سے کو کپڑے سل دو، بنا دو، وہ کپڑے بنا دے گا۔ اور کر رہے ہیں آپ میں سے کسی کو بھی، کسی انسان کو، میں آپ علی والے آپ کی مثال نہیں دوں گا، سنیے گا، میں کسی انسان کو آپ یہ میٹیریل لا کے دیجئے، آگ دے دیجئے، آگ بھی موجود ہے، پانی دیجئے، وہ پانی بھی آج موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، ہوا بھی دے دیجئے اسے، اور کر رہے ہیں مٹی بھی اٹھا کے دے دیجئے آپ۔ یہ 4 چیزیں جس سے آدم بنے ہیں، وہ 4 آج موجود ہے، میٹیریل پورا دے دیجئے اور کہیے کہ ایک انسان بنا ڈالو۔ اور کر رہے ہیں کہیے اس سے ایک انسان جس سے آدم بنے، وہ سب کچھ تو موجود ہے، کہیے ایک انسان بنا ڈالو، تو وہ کہے گا کہ بھائی ہاں بنانے کو تو بنا دیں، مگر وہ انسان کہلائے گا نہیں۔ آنکھوں جیسی آنکھیں بنا دیں گے، کان جیسے کان بنا دیں گے، ہاتھ جیسے ہاتھ بنا دیں گے، زبان جیسی زبان بنا دیں گے، مگر وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ پھر کیا کہلائے گا؟ وہ پتلا کہلائے گا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ آپ لفظوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون پہنچے گا، کیوں نہیں؟ کیوں؟ چونکہ اسے انسان بنا رہا ہے، لہذا وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا؟ کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنا رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اس نے سوچا لاؤ ہم بھی ایک انسان بنا دے، تو جب جہاں جہاں بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں جو بنائے گا وہ پتلا کہلائے گا، انسان نہیں ہوگا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ گیا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد پاک۔ اس کی حیثیت پتلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، پتلے سے زیادہ کچھ نہیں جسے انسان بنائے۔ اب کہیں بھی بنائے، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں، کسی کوٹھری میں بنائے، اگر اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنایا تو اس کی حیثیت پتلے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اچھا، یہ پتلے سے ایک چیز اور یاد آئی ذہن میں، سنیے گا، ایک جواب ہے، یہ جواب پہ کام آئے گا۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر علی کو محبت نہیں تھی تو ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی؟ یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں نا، نماز کیوں پڑھ لی، نماز پڑھی۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ شیعت کے پلر کا حوالہ دیا ہے میں نے، کوئی ہم جیسے مولوی کی بات نہیں ہو رہی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کو پڑھ کے مرجا بنتے ہیں، اور کر رہے ہیں عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، ایسے جید عالم کا حوالہ دے رہا ہے۔ ان سے یہی سوال ہوا، حضور یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ بھائی ہمارے سامنے اگر یہ بحث کوئی کرتا ہے تو آپ سینے چڑھا لیتے ہیں نا علی والے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا ہوگا ان کا اپنا نظریہ۔ سن رہے ہیں شیخ صدوق کا جواب، ہوگا ان کا اپنا نظریہ۔ قبلہ اگر آپ کے کسی بچے کے سامنے یہ بات ہوتی ہے تو آپ سینے چڑھا لیتا اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، اب بچے کو جواب نہیں پتا ہوتا اس لیے وہ اکڑ جاتا ہے۔ کا تو قبلہ جواب کیا ہے؟ کا جواب یہ ہے کہ سنیے گا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جواب، خوش ہو جائیں گے آپ۔ انہوں نے کہا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں امام،
شیعہ قوم سنے میرے بچے، یہ جواب کے کام ہے، کہیں بھی جواب کے کام آ جائے گا. کہا ہم مانتے ہیں علی کو اپنا امام. تو جب ہم نے امام مان لیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پہ علی کھڑے ہو وہیں سے جماعت شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں. جہاں پہ علی کھڑے ہو جائے جماعت وہیں سے شروع ہوتی ہے. کہ اگر کوئی آگے ہے تو اگر کوئی آگے آ بھی جائے تو اس کی حیثیت ایک پلر سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک صلوات تو پڑھے محمد آل محمد پا. اور کر رہے ہیں اس کی حیثیت اس پلر کے جیسی ہے. اگر نمازیوں کے آگے ایک پلر ہو تو اسے امام تھوڑی کہا جائے گا. غور کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم امام مانتے ہیں تو جہاں علی کھڑے ہو جائے ان کے پیچھے جماعت ہے، آگے والے اپنی نماز بچائیں. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں بھائی. اگر آپ یہاں امام صاحب کھڑے ہیں پیش امام، اگر آپ اس کے آگے جائیں گے تو بھائی آپ کی نماز کو خطرہ ہے، پیچھے والوں کو تھوڑی خطرہ ہے. غور کر رہے ہیں. پیچھے جہاں علی کھڑے ہو گئے پیچھے والوں کو خطرہ نہیں ہے، جو آگے بڑھ گئے ان کو خطرہ ہے. وہ اپنی نماز بچائیں. متوجہ ہے نا، وہ اپنی نماز. تو غور کر رہے ہیں آپ. تو انسان کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اگر اللہ کے مقابلے میں انسان بناتا ہے تو اس کی حیثیت ایک بت سے زیادہ کچھ نہیں. بس میں اختتامی منزل پہ ہوں، بت سے زیادہ کچھ نہیں. اب میں عرض کیا کر رہا تھا، وہ بات بھی مکمل ہو جائے کہ نصارہ، یہیں سے بات نکلی تھی نا، نصارہ دھوکہ کھا گئے. نہیں دھوکہ نہیں کھائے. ان کو یہ تھا کہ ان کو لائیں گے جن کو 39 دن خیبر میں رکھا، جو احد کی پہاڑیوں پر نظر آئے، جو بخن بخن کہہ کے مکرتے ہوئے دکھائی دیے. ارے بھائی یہ پوری تاریخ سمیت کے ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں. غور کر رہے ہیں. انہیں کو لے کے آئیں گے تو ان پہ لعنت کرنے میں کیا ہے، کر دیں گے تو وہیں لعنتی ثواب مل جائے گا. ہاں سلامت رکھے. غور کر رہے ہیں بھائی. قرآن میں آیت آئی آئے مباہلہ کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یہی ہے نا آئے مباہلہ میں حکم، یہی ہے نا. باقی تو بقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ تو دعوت دی جا رہی ہے. جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. ارے بھائی تھوڑا سا جاگیں گے نا. مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. اہل بیت تو بغیر ہوئے جیتے ہیں. بھائی نصارہ تو کہہ رہے ہیں نا کلم کھلا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے. وہ تو پیچھے ہٹ گئے نا. انہوں نے تو اسلحے ڈال دیے نا، ہار مان لی نا. تو مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. تو جب مباہلہ نہیں ہوا تو جھوٹوں پر لعنت بھی نہیں ہوئی. آیت تو رہ گئی ادھوری. ارے بھائی یہیں سے بات تو شروع ہوئی تھی کہ نماز کی آیت آئی، آپ نے نماز پڑھی، آیت مکمل. روزے کی آیت آئی، روزہ رکھا، آیت مکمل. حج کی آیت آئی، حج کیا، آیت مکمل. اب یہ آیت آئی تھی جھوٹوں پر لعنت کرنے، تو جھوٹے تو پیچھے ہٹ گئے، لعنت تو ہوئی نہیں. آیت اب حکمی طور پہ تو رہ گئی، فعلی طور پہ تو ہوئی نہیں مکمل. بھائی لعنت ہی جب نہیں ہوئی تو حکم باقی ہے، فعل تو ہے ہی نہیں. آیت تو ادھوری رہ گئی. غور کرے. تو اب کیا کیا جائے؟ ہر جھوٹے کے گلے میں تعویذ بنا کے یہ آیت پہنا دی جائے کہ جو جھوٹا وہ لعنتی. غور کر رہے ہیں. جس نے جھوٹ بولا وہ لعنتی. اگر بھائی ایسا ہی ہے تو پھر کوئی دنیا میں بچا ہی نہیں جو لعنت اللہ نہ ہو. بڑے سے بڑا کوئی بھی نہیں بچا ہے کہ جو لعنت اللہ نہ ہو. کیونکہ جھوٹ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی زبان سے تو نکل ہی جاتا ہے. ہر ایک کی زبان سے کبھی نہ کبھی تو نکل ہی جاتا ہے. اور یہ موبائل تو بنا ہی جھوٹ بولنے کے لیے. بھگوان نہیں کر رہا. جھوٹ بولنے کے لیے بنا ہے نا. کیا مطلب کب بیٹھے ہیں یہاں کب 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے آدھے گھنٹے سے کم نہیں لگے گا. بولا جھوٹ کے نہیں بولا. 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے نہیں پہنچ پائیں گے. بولا کہ نہیں بولا. ایسے نہ جانے کتنی مثالیں آپ کو خود ہی مل جائیں گی. بھائی جھوٹ تو اب ہر کوئی، کون نہیں ہے، کون ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا.
ہر کسی کی زبان سے کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتا ہے جھوٹ، ایک نہ ایک، بچپن سے لے کر اب تک نکلا تو کبھی نہ کبھی سب کی زبان سے جھوٹ ہے۔ اور جو کوئی بڑا اپنا متقی بتانے کو لیا آگے بڑھ بھی آئے کہ مولانا میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس کا یہی ایک جھوٹ ہو جائے گا۔ نہیں کر رہے آپ، اس کا تو یہی ایک جھوٹ ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی جھوٹ تو ہر کوئی بول رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ یہ آیت ہر ایک کے گلے میں پہنائی جائے کہ جو بھی نکلے وہ لعنت اللہ، آواز آئے گی نہیں، یہ ہر جھوٹے کے لیے لعنت نہیں ہے۔ کافر کا یہ اس جھوٹے کے لیے ہے کہ جو جھوٹ آل محمد کے مقابلے میں بولا جائے۔ ارے نہیں پہنچی بات، جو جھوٹ آل محمد کے مقابلے میں بولا جائے، آل محمد کے مقابلے میں۔ ارے آیت ادھوری تھی، وہاں نصارہ پیچھے ہٹ گئے، لعنت نہیں ہوئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بی بی زہرا کو پتا تھا کہ فدق ہمیں نہیں ملے گا، کہ دربار میں گئی کیوں، کہا میں فدق لینے نہیں آئی ہوں، میں تو جھوٹے تک لعنت پہنچانے آئی ہوں۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد کا، یاد ہے، ختم ہو گئی بات۔ اہل بیت علیہ السلام نے تمام دشمنوں پر، شہزادی سلام اللہ علیہ نے تمام دشمنوں پر، مولا کائنات نے تمام دشمنوں پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ آیت پہنچانے، بی بی حق کو ظاہر کرنا ہی تھا۔ بی بی کو پتا تھا نا کہ جب ہم فدق کا واقعہ پیش کریں گے تو یہ لوگ جھٹلائیں گے، جیسے ہی جھٹلائیں گے کہہ دیں گے تمہارے انتظار میں تو تھی آئے، آج ہوئی مکمل۔ غور کر رہے ہیں، منزل پر آج آیت پہنچ گئی، جھوٹ بولا ہے وہ بھی ہمارے مقابلے میں، مرکز آئے تطہیر کے مقابلے میں، معصومہ کے مقابلے میں۔ غور کر رہے ہیں، تم نے جھوٹ بولا، یہ آیت تمہارے ہی تو انتظار کر رہی تھی۔ تو جو آل محمد کے حق کا انکار کرے، میں نے عرض کیا تھا نا، پانچویں امام سے پوچھا مولا سب سے پہلا جھوٹ کیا ہے، سب سے پہلا جھوٹا کون ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا جھوٹا شیطان ہے، اور سب سے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ میں آدم سے افضل۔ شیطان کہہ رہا تھا نا میں آدم سے افضل، یعنی یہ جھوٹ ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جن کہے کہ میں معصوم سے افضل ہوں۔ صلوات تو بڑے محمد والے محمد کا۔ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ بس میرے عزیزوں بات ختم ہو گئی، باقی انشاءاللہ کل دن میں آخری مجلس ہے، اور آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اس میں چند باتیں اور عرض کی جائیں گی۔ زحمت تمام ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ بھی آپ سب کو جزا دے، شہزادی آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ حق پیارے محمد، یہی منبر کا حق ہے، یہی حق کے منبر۔ میں جاتے جاتے عرض کروں گا آپ کے خدمت، یہ منبر نیوز سنانے کی جگہ نہیں ہے، حق کے آل محمد بتانے کی جگہ ہے، سیرت آل محمد بیان کرنے کی جگہ۔ میرے عزیزو، اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآنی لفظ ہے، یہ لعنت قرآنی لفظ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ نوح کی کشتی کو تب تک لعنت نہیں ملی، تب تک نجات نہیں ملی جب تک انہوں نے یزید پر لعنت نہیں کر لی۔ دونوں چیزیں ضروری، لا الہ الا اللہ، کوئی خالق ہے الا اللہ، اللہ ایک ہے، کام نہیں آئے گا، پہلے کہنا پڑے گا لا الہ، کوئی خدا نہیں، پہلے دل کو لا الہ کہہ کے پاک کرنا پڑے گا، پھر سچے کو بسانا ہے۔ اور کر رہے ہیں، سچا تبھی آئے گا جب دل پاک ہوگا، ایسے کوئی سچے نہیں بستے۔ ویسے ہی قرآنی لفظ بہت سارے ایسے ہیں جو بدنام کر دیے گئے مگر ہیں قرآن کے لفظ، جیسے لفظ خلیفہ، لفظ تبرہ، تبرہ قرآن کا لفظ ہے، اس کو بدنام کر دیا گیا۔ اگر لفظ تبرہ آپ کہہ دیجئے چہرے بگڑ جاتے، ارے یہ کیا کہہ دیا، لگتا ہے کسی کا مرڈر کر دیا گیا، قرآن کا لفظ ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے دلیلوں کا، جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن میں لفظ آیا کہ نہیں ہے۔
तबर्रे का मतलब बेजारी, बारात, इजहार नफरत, और हर कोई तबर्राई है, हर कोई तबर्राई। ये लाइट जला के आप बता रहे हैं कि अंधेरे से नफरत है, बने तबर्राई के नहीं। स्कूलों में जाके बता रहे हैं जिहालत से नफरत है, गौर कर रहे हैं आप। नमाज पढ़ के बता रहे हैं बेनमाजियों से नफरत है। आप अगर अपने ही ऊपर गौर करें तो हर कोई वैसे लफ्ज खलीफा है, कुछ लफ्ज बदनाम हो गए। अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम से खलीफा, हारून को खलीफा, दाऊद को खलीफा कह रहे। आज किसी को आप जाते जाते खलीफा कह के देख लीजिए, क्या कर रहे हैं आप किसी को चलते फिरते खलीफा कह के देख लीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं, मौलाना पिटवाने के चक्कर में लगे हुए। भाई कुरानी लफ्ज है मगर नहीं कह सकते, क्यों? बदनाम हो गया। क्यों बदनाम हुआ? चूंकि लफ्ज अच्छा था मगर कुछ बुरे लोगों के हाथ पे चढ़ गया। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अच्छा लफ्ज बदनाम हो गया, इसका मतलब ये है तमाम दुश्मनों अजीजो। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये भी अपने बच्चों को ये भी ज़रूर बताया करें घरों में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिंबर से बयान नहीं हो सकती हैं, मिंबर से नहीं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को घरों में ज़रूर बताया करें कि शहज़ादी का कातिल कौन है, अहले बैत के दुश्मन कौन कौन है, ज़रूर बताया करें। वरना ये बच्चे कल को जब जवान होंगे तो इनके सामने कोई किसी की भी तारीफ करके चला जाएगा, ये तो मान लेंगे। कम से कम इनको पता तो होना चाहिए कि अहले बैत के दुश्मन कौन है। जब पता होगा और फिर इनके सामने कोई आके इनके सामने तारीफ करेगा तो ये करके खड़े हो जाएंगे कि बचपन से तो ये सुना था, तो ये कैसे बता रहे हो। और कर रहे हैं जरूरी है, नहीं बताएंगे कि शैतान कौन है तो कोई भी आके शैतान की तारीफ करके चला, तो ये भी जरूरी है। जिस तरीके से आले मोहम्मद के फजाइल ज़रूरी हैं, वैसे ही दुश्मनान आले मोहम्मद के रसाइल भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं। घरों में ज़रूर बताया करें, घरों में ज़रूर बताया करें कि क्या क्या जुल्म हुए आले मोहम्मद पे, किन किन लोगों ने किए, कैसे रुला रुला के मारा गया है। हुसैन को कहना पड़ा अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के सिवा किया गया, रुला रुला के मारा। अजीजों, मैं बस चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आपकी आंखें नम हो जाएं। ये हमारे मजलिस है और 3-4-5 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी। आप तो सुकून से बैठे हैं, कभी तसव्वुर किया कि आज ज़ैनब किस हालत में होगा, उम्मे कुलसूम किस हालत में होगी। असीरों का काफिला चला, एक रसद है 12 गले। अजीजों, कूफे के करीब जब काफिला पहुंचा तो इस काफिले को पुल पे खड़ा करके, वो पुल आज भी मौजूद है, मैंने खुद अपनी आंखों से ज़ियारत की है। काफिले वाले अक्सर उधर नहीं ले जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो जानते भी हैं और ले भी जाते हैं, वरना अक्सर लोग उधर नहीं ले जाते। जिधर से काफिला असीरों के आया था कूफे, वो पुल आज भी मौजूद है। उसकी मरम्मत होती रहती है, अगर वो टूटने लगता है बीच बीच से कभी, तो उसकी मरम्मत करके निशानी के तौर पे उसको आज भी बरकरार रखा गया है। और मैंने अपनी आंखों से ज़ियारत की है उस पुल की, जिस पे आले मोहम्मद को खड़ा करके कहा गया था, ये अली की बेटी ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना, ये लैला और रुक़ैया, ये फिज़ा। अज़ीज़ों, वो मौजूद है। लीजिए, काफिला कूफे पहुंच गया, काफिला कूफे पहुंच गया। मैं बस आपको रवायतें सुना के आगे बढ़ रहा हूँ। काफिला कूफे पहुंचा। अजीजों, बाजारों से होता हुआ दरबार में आया, दरबार से होता हुआ कूफे के कैद खाने में आया। सुनेंगे अजीजों, जब मौला अली ने दारुल खिलाफा कूफे को बनाया ज़ाहिरी हुकूमत ने, तो
تو تعریف کہتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین سے کہا جاؤ مدینے سے اپنی بہنوں کو لے آؤ، گھر والوں کو لے آؤ۔ تو جب گھر والے لے کے مولا حسن اور حسین، تعریف کہتی ہے کوفے کی سرحد پر پہنچے تو سرحد سے کہلایا بابا ہم لوگ کوفے کی سرحد پہ آ چکے ہیں۔ تو علی نے کہا وہیں انتظار کرو، ابھی سورج نکلا ہوا ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو زینب کو سوم کو شہر میں آنا، تو شہر میں لے کے آنا۔ لیجیے ازادارو، سورج غروب ہو گیا، علی استقبال کو خود بڑھے، علی لے کے چلے، عزیزوں لے کے آئے، ایک مقام پانی کھڑے ہو گئے، جب چوراہا تھا جدھر راستے کٹتے تھے وہاں علی کھڑے ہو گئے۔ آواز دی زینب ان راہوں کو پہچان لو، ان راستوں کو پہچان لو۔ آواز دی بابا ہمارا ان راہوں سے کیا تعلق ہے؟ آواز دی زینب ایک دن آئے گا جب تم انہی راستوں سے گزاری جاؤ گی، انہی راستوں سے گزاری جاؤ گی۔ سننا آزادارو، سننا قیامت کا منظر ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے محسوس فرمایا، عزیزو جب زینب کوفے پہنچی ہے بات قتل حسین تو علی کی بات بہت یاد آئی۔ جب اسی منزل پہ پہنچی تو بار بار کہتی تھی بابا علی آپ نے جو کہا تھا وہ نظروں کے سامنے ہے۔ عزیزوں منادی صدا دے رہا ہے، یہ زینب کلثوم کوفے کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں قافلہ آیا۔ 8 دن تک روایتوں میں ہے 8 دن تک قافلہ کوفے کے قید خانے میں قید رہا۔ میں کیا کروں، میں نے روایت دیکھی اس لیے سنا رہا ہوں۔ کوفے کا قید خانہ کیسا تھا جانتے میرے عزیزوں؟ بی بی زینب سے جب پوچھا گیا اس کوفے کے قید خانے کے بارے میں تو کہا بس اتنا سن لو، ہم 8 دن سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے، اتنا تنگ قید خانہ تھا کہ ہم نے یا بیٹھ کے گزارے یا رکوع کے حالت میں، ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے، اتنا تنگ قید خانہ تھا۔ سنیں گے ہزاروں، 8 دن کے بعد اس قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ شام کی طرف یہ قافلہ چلا ہے۔ تاریخ کہتی ہے منزل پر قافلہ پہنچا، ایک منزل پہ قافلے کو روکا گیا۔ یہ وہ منزل، اس منزل کی میں 2 باتیں آپ کو سناؤں گا میرے عزیزوں۔ اس منزل پہ جب قافلہ پہنچا تو عجب منزل ہے، اس منزل پہ تھوڑی دیر کے لیے سب کے گلوں کو کھول دیا گیا تھا۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سب کو الگ الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا، یہ وہی منزل کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے وہ روایت نہیں غرض کرنا ہے کہ سب کو الگ الگ بٹھایا گیا تھا، بس اتنا میں سنانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں جب اس منزل پہ قافلہ پہنچا تو تماشائی دن کا وقت ہے، دن کا وقت، تماشائی عورتیں تماشا دیکھ رہی ہیں۔ انہی عورتوں میں سے ایک نے دیکھا کہ یہ جو قیدیوں میں ایک بچی نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ بہت دن سے اس نے پانی نہیں پایا ہے، یہ بہت پیاسی نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو مرتبہ سننا سردارو، ویسے تو مرتبہ اس نے اپنی بچی کو بلایا اور کہا کوزے میں پانی لے لو، اور جو سب سے آگے بی بی ہے زینب کی طرف اشارہ کیا اس کو پانی دینا اور کہنا آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دو۔ اس نے کوزے آب لیا، شہزادی زینب کے قریب آئی، آن کے کہتی ہے بی بی آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دو۔ شہزادی زینب نے کوزہ لے لیا۔ عزیزوں میں پہلے ہی واضح کر دوں، پانی لانے کی روایت ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے۔ پانی پینے کی روایت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی روایت ہے۔ نیچے کوزے کو لیا، ہاتھ میں لے کر آئی شہزادی سکینہ کے پاس، آواز دی بیٹی یہ لو پانی۔ پانی کا نام سنتے ہی سکینہ کہتی بوٹی اماں کیا میرا چچا گیا ہے؟ آواز اتنا پوچھو بیٹی یہ لو پانی۔ تاریخ کہتی ہے کہ پانی کو ہاتھ میں لیا، جیسے ہی کوزہ ہاتھ میں لیا پانی لانے والی بچی کہتی ہے بی بی جب پانی پی لینا تو ہمارے لیے دعائیں کر دینا۔ سکینہ نے کوزے کو زمین پر رکھ دیا۔ زینب کہتی ہے بتاؤ تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی اب میری ماں نے مجھے دعائیں نہیں بتائی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں ماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ دوڑی ہوئی آئی، آن کے کہتی ہے اماں یہ قیدی تو بڑے ہی شریف گھر کے ہیں، اماں یہ قیدی بہت ہی شریف خاندان کے ہیں، اماں چلیے کو دعائیں بتاتی ہے چل کے۔ اور عزیز وہ چلتی ہے، آتی ہے بچی کو لیے ہوئے، شہزادی زینب کے قریب آتی ہے، آن کے کہتی بی بی
मेरी पहली दुआ ये है कि जिस तरीके से आप कैदी बने हैं कभी हमारे बच्चे कैदी ना बने। बीबी ज़ैनब ने दुआ की, शहजादी सकीना आमीन कह रही है। और दूसरी दुआ क्या है? क्या मेरी दूसरी दुआ ये है कि जिस तरीके से ये बच्ची यतीम हुई है कभी हमारे बच्चे यतीम ना हो। सकीना कहती फूफी अम्मा ये दुआ आप ना कीजिएगा, ये दुआ मैं करती हूँ। ये कह के शामिल गनीबा में चले हुए दामन को उठाया, परवरदिगारा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, जैसे मैं यतीम हुई कभी इसके बच्चे यतीम ना हो। और तीसरी दुआ क्या है? मेरी तीसरी और आखिरी दुआ ये है कि मुझे जल्द अज जल्द मदीने जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुना ज़ैनब का दिल भर आया। आवाज दी बीबी मदीने जाकर क्या करेगी? मदीने में मेरे आका रहते हैं, मदीने में मेरी शहजादी रहती है, नाम बताएगी। कहा क्यों ना बताओगी? मेरे आका का नाम हुसैन है, मेरे आका का नाम अब्बास है, मेरे आका अली अकबर है, मेरे आका कासिम और मोहम्मद है। ये नाम सुने बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू। बीबी तू क्यों रो रही? तेरा उनसे क्या वास्ता? मैं तो अपने आका का नाम ले रही, तू तो एक कैदी है। ना पूछ और भी कोई है? कहाँ मेरी शहजादी है? एहसास कीजिएगा, कहाँ मेरी शहजादी का नाम बताएगी? कहाँ बताऊंगी पर ऐसे नहीं बताऊंगी। का फिर का अपना कान में दहन तक ले आओ। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, मरतबा अपना कान उसके दहन तक लाई। उसने आहिस्ता से कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। जैसे ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना चेहरे से थोड़ा सा बालों को हटाया, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने ना पहचाना यही तेरी शहजादी ज़ैनब। आवाज़ शहजादी ये क्या हुआ? करबला में भरा घर उजड़ गया, फातिमा की कमाई लुट गई, उन्हों के नेज़ा हुसैन वो अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसी मंजिल की दूसरी रवायत सुनाता हूँ, दो जुमले मजलिस तमाम है। यही मंजिल है, दिन का वक्त है, शिद्दत की धूप है। आपने अरब की धूप के बारे में तो सुना ही है ना कि अरब की धूप कैसी होती है, और इसका मैं खुद गवाह हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि उसी साल इतनी धूप हुई थी कि मुझे नहीं मालूम। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, जब मैं गया था नजफ पढ़ने के लिए, नजफ अशरफ गया था, शिद्दत की गर्मी थी, मई जून ही चल रहा था। और सुनेंगे मेरे अजीजों, मैं गवाही के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि गर्मी आज की, ये गर्मी आज की उस जमाने में और होती थी। अब सुनेंगे कितनी गर्मी थी और कैसी धूप थी कि मैं नहा धो के जियारत को चला गया सामरा और काज़मैन। पहला दिन था मेरा, काज़मैन और सामरा। सुबह का वक्त हम लोग सुबह की नमाज के बाद निकले, जियारत चले गए। तो अपनी स्लीपर हमने वहीं आंगन में छोड़ दी थी, आंगन में धूम में वहीं छोड़ के जो यहीं से लेके गया था, मैं चला गया। जब वापस आया था तो वो पिघल चुकी थी। जब आया था वापस, मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ, वो पिघल चुकी थी। अब ये मुझे नहीं पता कि उसी साल इतनी धूप थी या होती ही है ऐसी धूप। मेरे अजीजों, ऐसी शिद्दत की धूप, ऐसी शिद्दत की धूप, मेरे अजीजों सुनना, ऐसी शिद्दत की धूप थी। अब जरा सोचिए कि उस जमाने की धूप में और शिद्दत थी कि जब रोजे आशूर के लिए खुसूसन मिलता है कि दाना डाल दिया जाए तो भून जाए, ऐसी शिद्दत की धूप है। अज़ादारों, शिब्र ने अपना खैमा लगाया, इसी मंजिल की बात हो रही है जो सुनाया है। खैमा लगाया, अपने सिपाहियों को खैमे में बिठाया, आले रसूल को धूल में बिठाया, आले मोहम्मद को धूल में बिठाया, आले बैत पैगंबर को धूल में बिठाया। सैयदे सज्जाद हैं अजीजों। जब शिद्दत की कभी धूप हो, अभी मुझे यहाँ का तो नहीं पता है कि कैसी धूप होती है, मगर यूपी में हमारे आखिर साहब गवाही देंगे, यूपी में खुसूसन कैसी शिद्दत की गर्मी और धूप होती, मई जून में ऐसी धूप होती कि दोपहर में अक्सर माएँ बच्चों से कहती है बाहर न जाना, चेहरे झुलस जाएंगे। ऐसी शिद्दत की धूप होती है अजीजों। ऐसी धूप में कभी आप आजमाइएगा, किसी लोहे के टुकड़े को 4-5 घंटे डाल दीजिएगा और उसके बाद जाके उठा लीजिएगा। तो मौलाना उठाया नहीं जाएगा,
ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں گے, حال چل جائے گا. سوچئے یہ ہندوستان کی دھوپ ہے, اگر 4-5 گھنٹے لوہا ڈالے تو آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں, حال چل جائے گا. وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور سید سجاد کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھیلیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار بھو. جب سید سجاد سے اس منزل پر دھوپ کی شدت سے جلتی ہوئی ہتھیلیاں برداشت نہ ہوئی تو اٹھے اور چاہا کہ جو خیمہ لگا ہے اس کی پشت پر سائے میں بس اتنی دیر بیٹھ جاؤ کہ ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو جائے, ہم پھر دھوپ میں آ جائیں گے. ابھی سید سجاد سائے میں پہنچے ہی تھے کہ آخری جملہ ہے کہ زنجیروں کی جھنکار شروع تک پہنچی, تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا. سید سجاد کی پشت پر تازیانے مار کے کہتا ہے, سجاد تمہاری جگہ یہ نہیں ہے, تم دھوپ میں بیٹھو. ادھر سید سجاد دھوپ میں آئے, ادھر زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. ایک ایک بیوی کو قریب بلایا, اے بیویوں میرے پاس آؤ. جب سب بیویاں آ گئی ایک مرتبہ آواز دی, بیٹا سجاد تم درمیان میں بیٹھ جاؤ, ہم تمام بیویاں تمہارے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں گے تاکہ تم پر اتنا سایہ کر سکیں کہ تمہاری ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو جائیں. راوی کہتا ہے کہ بیوی تمام بیویاں چند لمحے تو کھڑی رہی مگر دھوپ میں اتنی شدت کہ ایک ایک بیوی زمین پر بیٹھ گئی. اب جو سجاد نے سر اٹھایا دیکھا اکیلی زینب, آواز دی بھوبی اماں آپ بھی بیٹھ جائیے. آواز دی میرے لال, اس عالم میں زینب تجھے کیسے چھوڑے, کیونکہ جاتے جاتے تمہارے پاپا نے کہا تھا زینب میرے بچے تمہارے حوالے. زینب بچوں کا خیال رکھنا, بچے تمہارے سپرد. زینب ماں